کہ کل کے دن اگر نبوت کا جب میں کہوں گا کہ تم نبوت کا اعلان کر دو، تب یہ نبوت کا اعلان کر دیں گے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ ارے یہ تو جھوٹا آدمی ہے، پہلے بھی جھوٹ بولا کرتا تھا آج بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول کو ایسی شرافت عطا فرمائی تھی، ایسے اخلاق عطا فرمائے تھے، ایسی جو ہے آپ کے اندر جو ہے وہ خلق عطا فرمائے تھے کہ اللہ اس کے بعد جو ہے مکہ کے بعد میں لوگ بھی جو ہے آپ کو یہ نہ کہیں کہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ پورے مکہ کے اندر یہ جو ہے پورے مشہور ہو گئے تھے کہ اگر کوئی بات ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، کوئی کہتا کہ جو تمہیں یہ بات کس نے کہی ہے، لوگ کہتے کہ یہ بات مجھے محمد نے کہی ہے، تو لوگ کہتے کہ جو اگر محمد کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زبان سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولے ہی نہیں ہے اپنے زندگی میں۔ تو اس کے بعد جب 40 سال کا وقت گزر گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے فرمایا کہ اے جبرائیل امین اب جاؤ میرے اللہ کے رسول کے پاس اور جا کر جو ہے اس رسول سے کہہ دو کہ جو ہے اب کہہ دو کہ تم جو ہے اب تم نبوت تمہیں جو ہے اب ظاہر کر دی گئی ہے، اب تمہیں جو ہے نبوت کا اعلان کرنا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد آپ جو ہے نبوت ظاہر کر کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب آپ ظاہر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ سے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے۔ لیکن لوگ اس میں یہاں پر غلط فہمی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب 40 سال کے بعد آپ نے اعلان کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جس وقت کوئی کائنات نہیں بنی تھی۔ اللہ کے رسول اس وقت بھی نبی تھے، نہ ابھی نہ جو ہے زمین بنی تھی، نہ آسمان بنا تھا، نہ چاند و ستارے بنے تھے، کچھ نہیں بنے تھے، یہاں تک کہ آدم کا پتلا تک نہیں بنا تھا۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کروا دیا۔ آپ کو نبوت جو ہے آپ کو نبی جو ہے سب سے پہلے بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن بھیجا اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے بعد آپ کو ظاہر طور پر بھیجا ہے۔ اصل میں آپ جو ہے اول کے نبی ہیں، اصل میں آپ آخر کے نبی ہیں، اصل میں آپ جو ہے 1,24,000 جو کبھی نبی آئے ہیں تمام نبیوں کے اندر وہ نبوت نور جو ہے ہمیشہ جاری رہا۔ میرے محترم سامعین اکرام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کی۔ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ سے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو امین کہلائے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان سچے اور صادق کہلائے جاتے ہیں، آپ جو ہے صدیق کہا جاتا ہے لوگ آپ کو کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے میں آپ کو اوپر کرے اسلام میرے محترم سامعین کرام، حضرت خدیجہ کبریٰ سب سے پہلے جو ہے آپ اعلان نبوت جو سب سے پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مولا علی جو ہے جو چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، کیونکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جس کے پرورش میں تھے وہ حضرت ابو طالب تھے، اور جب حضرت ابو طالب کی شادی ہو گئی، جب آپ کے اولاد ہو گئے تو جب مولا علی پیدا ہو گئے، آپ کی ولادت ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ مولا علی حضور کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ جب حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ رات کے وقت میں دیکھا کرتا تھا، جب حضور کے گھر میں جایا کرتا تھا تو دیکھا کرتا تھا، اس وقت میری عمر 7 یا 8 سال کی عمر تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جو ہے دیکھا جب بھی دیکھا کرتا تھا کہ میرے نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ دونوں ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تم جو ہے اگر چاہتے تو مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تمام لوگوں کو جو ہے دعوت دینے کے لیے کہا ہے، اگر تم بھی چاہتے ہو تو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا نبی مانو۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم حضرت ابو طالب کی اجازت دیتا ہوں، جب تک آپ اگر میرے والد اجازت نہیں دیں گے میں مسلمان نہیں بنوں گا۔ یہاں پر دیکھیے میرے محترم سامعین کرام، اس کے بعد مولا علی اپنے والد محترم کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابو طالب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ابا جان میرے جو بڑے بھائی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ ہے، انہوں نے کہا ہے
کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ میرے محترم سامعین کرام، اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھے تو اس وقت اپنے بیٹے کو بھی کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اس لیے اے میرے بیٹے، اے علی، تو بھی جو ہے مسلمان نہ ہو جا۔ لیکن مولا علی کے والد محترم یہ نہیں کہتے، حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اے مولا علی تم جاؤ، اے علی تم جاؤ، وہ جو میرا محمد جو میرا بھتیجا ہے وہ جو بھی کرتا ہے حق کہتا ہے، وہ جو بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، تم اس کے بعد جاؤ، وہ جو ہے اس کے بعد جا کر وہ جو کہتا ہے یعنی ایمان لانے کے لیے کہتا ہے، تو جاؤ تم بھی ایمان لے آؤ، جاؤ تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس بات